ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے، قبر کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی وقت خالی نہ جائے، کچھ نصیحت کی بات ہو جائے، کچھ مل جائے صحابہ کرام کو۔ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک لائن کھینچی اور اس کے بعد دائیں بائیں دائیں بائیں بہت سی چھوٹی چھوٹی لائن کھینچ دی اور فرمایا کہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، دائیں بائیں یہ سب ٹیڑھے والے، یہ ٹیڑھے راستے ہیں۔ یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ صراط مستقیم پر جمے رہو۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر جمائیے، چلائیے۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کے ساتھ آگے یہ بھی کہہ دیا ان کے راستے پر چلائیے، یعنی مزید وضاحت اپنی طرف سے بندے سے کہلوایا گیا، کہو یہ دعا کرو، ہم کو ان کے راستے پر چلائیے، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اور کون لوگ انعام کیا ہے؟ 5ویں پارے میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ان کے راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ان کے راستے پر چلائیے۔ اتنی بات تو کافی ہو گئی تھی، آگے اور کہلوا دیا، بندے یہ بھی کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر مت چلائیے، ہم کو ان کے راستے سے بچائیے۔ المغضوب علیہم، جن پر آپ کا غصہ ہے، جن سے آپ ناراض ہیں، جن پر آپ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، جو ہلاک ہونے والے ہیں، ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، جن پر آپ کا قہر نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، اس کا مصداق یہود ہیں، یہودیوں کے راستے سے ہم کو بچائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مطلب ہے ہم کو عیسائیوں کے طریقوں سے، نصارہ کے طریقے سے ہم کو بچائیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلائیے، جمائیے، توفیق دیئے، عمل کی توفیق دیئے، اخلاص کے ساتھ اس پر ہم کو ڈٹا رہنے کی، جمے رہنے کی ہم کو ہمت دیجیے، اور ان کے طریقوں سے بچائیے۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ جو آپ نے صراط مستقیم کے یہ لکیر کھینچی تھی نا، اور دائیں بائیں بہت سی آپ نے لکیریں کھینچی تھی چھوٹی چھوٹی، آپ نے فرمایا دیکھو یہ دائیں بائیں ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں زندگی گزارنے کے، ان سارے طریقوں سے تم کو بچنا ہے، اور صراط مستقیم میرا لایا ہوا طریقہ جب اس کو اختیار کرنا ہے تم کو، یہی نجات کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک تمہید تھی، ایک شریعت کا ضابطہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا قرآن پاک کی روشنی میں، اور یہ ایسا ضابطہ ہے قرآن پاک کی آیت جو دوسری پارے کی اور سورہ فاتحہ کی پڑھی آپ کے سامنے میں نے، اس میں کسی عالم کا، کسی مولوی کا، کسی طبقے کا کوئی اختلاف نہیں، عرب کے عجم کے سارے علماء اس پر متفق ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری زندگی میں، آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے طور طریق میں، آج ہمارے لباس میں، ہمارے چال چلن میں، ہمارے رفتار گفتار کردار میں، ہم نے کتنے موقعوں میں غیروں کا طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ صراط مستقیم تو بھول گئے ہم۔ جو غیروں کا طریقہ آ جائے، غیروں کا فیشن آ جائے، غیروں کا لباس آ جائے، کیا مرد کیا عورت، کیا خوشی کیا غمی، سب دوسروں کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا۔ ہم بھول جاتے صراط مستقیم کو، ہم بھول جاتے اس بات کو کہ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہم روزانہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امتحان کا موقع ہوتا ہے، امتحان کا موقع۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندہ جب قیامت کے دن آئے گا، ہر بندے کے بارے میں فرمایا، ہر ایک کے بارے میں، جب تک کہ اس سے 5 باتوں کا حساب نہ لے لیا جائے اپنے مقام سے ہٹ نہیں سکتا، ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، اس کے قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، پہلے 5 باتوں کا حساب دو۔ جیسے یہاں پر آپ جا رہے ہیں، چوراہے پر جا رہے ہیں، پولیس نے گاڑی روک لی، اب گاڑی آپ آگے نہیں بڑھا سکتے، آگے خطرہ ہے، پھر کارروائی ہوگی، چالان کر دیا جائے گا۔ وہ اللہ کا نظام، وہاں فرشتے، وہاں تو رشوت تو چلنا نہیں ہے، یہاں تو آپ نے 50 کا 100 کا نوٹ پکڑا دیا، چلو جاؤ چلے جائیں گے آپ۔ وہ فرشتے ہیں، وہاں پر کچھ نہیں ہونے کا، وہاں تو حساب کتاب ہوگا۔ جو 5 حساب کتاب ہوں گے، سوال جواب ہوگا، اس کی نوعیتیں مختلف ہوں گی۔ ایک اس میں یہ بھی ہوگا کہ تمہاری زندگی کیسی گزری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تمہاری جوانی کیسے گزری، مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ اب سنیے، اگر اللہ نے ہم کو مال دیا اور ہم نے مال کو خرچ کیا صراط مستقیم کے مطابق نہیں،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دعا تو یہ کر رہے تھے، لیکن انہی طریقوں میں مال خرچ کیا ہم نے۔ کیسے خرچ کیا اس کی مثال سنیے۔ آج ہمارے معاشرے میں خوشی کے موقعوں پر کتنے طریقے غیروں کے آ چکے ہیں، ہم مسلمانوں نے اس کو اپنی معاشرے میں داخل کر دیا ہے۔ یہ پیسوں کی وجہ سے، اگر پیسہ نہ ہوتا تو شاید اتنا نہ کرتے، اللہ کے یہاں اس کا بھی حساب ہوگا۔ میری مراد یہ ہے کہ بیاہ شادی کا موقع آتا ہے، کتنے بیاہ شادی کے موقع ایسے ہوتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے اور محفل سرور، محفل رقص، ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے، اچھی بات ہے۔ اٹاوہ ضلع میں ایک جگہ ولیمہ ہوا، رمضان شریف کے مہینے میں دن میں ولیمہ ہوا، مسلمانوں کیا دن میں ولیمہ ہوا اور دسترخوان میں شراب بھی رکھی گئی۔ یہ مسلمان ہے، اللہ کا ڈننا آنا، اللہ کا قہرنا ہے تو کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی اور دوست اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہماری عورتوں کا لباس کیسا، فیشن کیسا ہے؟ اللہ نے پیسہ دیا ہے، ہم نے ان کی تہذیب کو اختیار کیا، ان کا لباس، ان کا فیشن، ان کا طور طریق ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ دعا تو یہ کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا صراط مستقیم کو اختیار کرو، ہم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے ہم نے یہودیوں کا، عیسائیوں کو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ ولیمہ سنت تھا نا، ولیمہ سنت ہے۔ ایک صحابی نے نکاح کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام ہے، حضور پاک کو پتہ بھی نہیں ہے، وہاں اتنا اہتمام نہیں تھا، ان کو بلا، ارے وقت پر ولیمہ ہو گیا، نہ کسی کو شکایت ہوتی تھی ہم کو کیوں نہیں پوچھا، اور نہ دادا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ پورے برادری کو، پورے گاؤں کو، سب کو پوچھا جائے۔ اسی واسطے آج کے ہم نے ایسی شادی اسی بنا رکھی ہے کہ اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو اب وہ حال ہونے لگا جو کفار مکہ، مشرکین مکہ کا حال تھا، جس کو 14ویں پارے میں بیان کیا گیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی کو خبر دی جاتی تھی تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، تمہاری بیوی پیٹ سے لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، دیکھو چہرہ جیسے کالا ہو گیا، صد غصے میں آ رہا تھا، طیش میں آ رہا تھا۔ کفار مکہ کا حال تھا، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ لڑکی پیدا ہو جانے کو مایوس سمجھتے ہیں، خوشی نہیں ہوتی، ماتم غم کا ماحول بن جاتا ہے جب معلوم ہوتا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ لڑکا پیدا ہوتا تو عورتیں ناچتی ہیں گھر میں، لڑکی پیدا ہوتی ہے سب کے چہرے میں 12 بجنے لگتے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ وبال کہاں سے آیا؟ ہم نے جو شادی کو اتنا مشکل بنا رکھا ہے، سب کو پوچھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی، نکاح کیا، حضور پاک کو پتہ نہیں تھا۔ حضور پاک نے کہا، ارے بھائی جابر کیا بات ہے، کچھ آثار، نئے آثار لگ رہے ہیں۔ کہا، یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے، میں نے شادی کیا۔ ٹھیک ہے، ولیمہ کیا، اولیم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی کرو، ولیمہ کرو۔ ولیمہ کا حکم دیا، ولیمہ کرنا سنت ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں جس طرح مسجد میں چندہ دینے میں ثواب ملے گا آپ کو، جس طرح صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، سنت کی نیت سے، سنت اور شریعت کے مطابق اگر آپ ولیمے میں پیسہ خرچ کریں گے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، یہ پیسہ ضائع نہیں جائے گا، ولیمہ کرنے سے ثواب ملے گا۔ عقیقے میں دعوت کی اللہ نے دیا ہم کو، اس میں خرچ کرنے میں ثواب ملے گا، کیونکہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ لیکن اگر ہم نے کیا، ہم نے اللہ نے پیسہ دیا، اب منمانی کرو، مخلوط اجتماع، مرد عورت، لڑکا لڑکی، اب مخلوط اجتماع ہو رہا ہے، اور ترم ولیمہ کیا غیروں کے طریقے کے مطابق۔ غیروں کے طریقوں سے مطابق کیا ہے؟ طریقہ یہودیوں کا، طریقہ عیسائیوں کا، طریقہ یورپ والوں کا، کفار کا، مشرکین کا۔ کھڑے کھڑے کھانا کھائیں گے، کھلائیں گے۔ اب تک رونا روتے تھے، کھڑے کھڑے لوگ پیشاب کرتے ہیں، اب کھڑے کھڑے کھانا بھی ہو گیا ہے۔ جناب والا، ولیمہ سنت تھا نا، نبی کا طریقہ اختیار کرتے، یہ تھا صراط مستقیم۔ اور جو دائیں بائیں راستے حضور پاک نے کھینچے تھے، ہم بہک گئے ادھر۔ اگر چاہتے تو کیا ایسا نہیں کر سکتے؟ ہم مسلمانوں کو چاہیے ان طریقوں سے بچو، ان طریقوں سے ہم کو صراط مستقیم کو اختیار کرنا چاہیے۔ بس بات لمبی ہے، موضوع بھی لمبا ہے، وقت پورا ہو چکا، زیادہ ہو چکے 4-5 منٹ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں جب وقت آتا سب بھول جاتے ہیں، کہاں کی سنت، کہاں کی شریعت، کہاں کا صراط مستقیم، کہاں کی تقریر، سب جو من میں آیا وہ کریں گے۔ یہی موقع امتحان کا ہوتا ہے، یہی موقع آزمائش کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے قدم قیامت کے دن نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ ہم سے اس کا سوال نہ ہو، ہم نے تم کو پیسہ دیا، کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، کتنا خرچ کیا۔ ایک ایک بات کا ہم سے حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔